تصویر ہے میرے نانے دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ کریمہ. بسم اللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. اللہ کے کلام سے بات شروع ہو رہی ہے بسم اللہ. اور اللہ کے بیان تک بات پہنچے گی. قرآن مجید کلام الہی ہے اور علی بیان الہی ہے. میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں انی لعلی بینۃ من ربی. میں اللہ کی جانب سے روشنی پھیلانے والا بیان. سلسلہ مجالس کا آغاز ہے. میرے حصے کی آج پہلی مجلس ہے اور چونکہ ایک ملک کے اس کونے سے اس کونے اتر کر پھر آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کی خدمت میں کچھ دن مجھے حاضری دینی ہے اور اس آیت پر غور کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو ایسے تھامو کہ تم سے چھٹنے نہ پائے. اعتصام. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھامو. جمیعا سب مل کر. یہ اللہ کی رسی ہے کسی ایک کے لیے نہیں ہے. جملہ دے رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے. شیعہ اہل بیت کے ذکر کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں. نوکر ہیں. توجہ کر رہے ہیں. امام حسین کے ذکر کے شیعہ مالک نہیں ہیں. نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. سزا خانے کے اندر یہ میرا نظریہ ہے جو میں ہر جگہ پہنچا رہا ہوں. یہ جگہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. مجھ سے ایک جوان پوچھنے لگا جب امام ظہور فرمائیں گے تو کہاں ٹھہریں گے؟ میں نے کہا جی جب امام ظہور فرمائیں گے جب امام ظہور کریں گے تو مثلاً اگر ٹنڈو الیار میں آئیں گے تو یہ امام بارگاہ امام ہی کے تو گھر ہیں. یہ ہم نے جگہیں بنائی اس لیے ہیں کہ امام اپنے گھر میں آ کے ٹھہرے.
لہٰذا یہ جگہیں ہماری ملکیتیں نہیں ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور اگر کوئی اسے اپنی ملکیت سمجھ کر اپنا حکم چلاتا ہے تو وہ امام سے واسطہ ہے اس کا، اسے امام کے مہمانوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ امام کے مہمان، توجہ ہے نا آپ کو؟ امام کے مہمانوں کا اسے خیال کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں سندھ کے ایک قدیمی شہر میں مجلس پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ، اور سندھ کی ثقافت سے مجھے بڑا پیار ہے، توجہ چاہوں گا، بڑا پیار ہے مجھے سندھ کی ثقافت سے۔ سندھ کی ثقافت کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ یہاں تکبر نہیں پایا جاتا جی، یہاں ہاتھ جوڑ کر بات کی جاتی ہے، یعنی تکبر نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے۔ اہل بیت کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے انکساری، خاکساری، فقر۔ دنیا کا سب سے بڑا فقیر بتاؤں کون ہے؟ اور دنیا کا سب سے بڑا امیر بتاؤں کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا امیر اللہ ہے، هو الغنی، هو الغنی۔ کائنات کا سب سے بڑا امیر اللہ ہے اور کائنات کا سب سے بڑا فقیر محمد مصطفیٰ ہے۔ نہیں، میری بات نہیں پہنچی آپ تک۔ کائنات کا سب سے بڑا فقیر سرکار دو جہاں کی ذات ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا فقیر کے بڑے فقیر کے بعد اگر کوئی فقیر ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا، دینے والا فقیر ہوتا ہے۔ توجہ نہیں کر رہا ہے آپ حضرات۔ میں امام حسین کے فقیروں سے خطاب کر رہا ہوں۔ ہم سب یہاں مانگنے آئے ہیں نا، ہم یہاں سب امام حسین سے مانگنے آئے ہیں، اور یہ بارگاہ حسینی ہے جہاں پر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں کے فقر میں اتنا مزہ ہے کہ بڑی گاڑی سے بھی اترتا ہے تو فقیر ہے۔ سینکڑوں ایکڑ کی زمین کا زمیندار بھی ہے تو فقیر ہے۔ اگر یہ والی مثال سمجھ میں آ گئی ہو کہ زمیندار بھی ہے اور فقیر ہے تو عزیزان گرامی اب سمجھ میں آتی ہے کہ پوری کائنات محمد کے قدموں میں ہے اور وہ اللہ کے فقیر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے ساتھ آپ کی توجہات ہیں؟ ہم یہاں سب فقیر جمع ہیں، اور فقیروں کی کچھ نشانیاں ہیں، فقیروں کی کچھ نشانیاں ہیں۔ یہ بات بڑی ظریف ہے، میں نے شروع کر دی ہے تو اسے کسی منزل تک لے جانے دیجیے۔ فقیروں کی کچھ نشانیاں ہیں۔ فقیروں کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی نشانی یہ ہے کہ مالک کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ فقیر مالک کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کیا بات ہے، بہت بڑی بات۔ ہمارے ایک مجتہد ہیں حضرت آیت اللہ جواد تبریزی، مراجع تقلید میں سے ہیں۔ بالکل۔ وہ اپنے درس خارج میں بیان کر رہے تھے اور میں ان کے درس خارج میں شرف یاب رہا ہوں۔ وہ اپنے درس خارج میں فرما رہے تھے کہ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ ہم حسین کے دروازے کے کتے ہیں تو دعویٰ بڑا ہے، دلیل کم ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اہل بیت کے دروازے کے کلب ہیں، کتے ہیں، تو دعویٰ بڑا ہے، دلیل کم ہے۔ توجہ ہے؟ میں فقیر کی بات کر رہا ہوں، دروازے پہ بیٹھنے والے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بڑے بعض بزرگ علماء کے نام ہے قلب صادق، قلب عابد، قلب باقر۔ یہ قلب کا مطلب ہے کتا۔ کیا بات ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں کتے کا ذکر ہے جی۔ سجدگاہ کو ہم چومتے ہیں نا، تو ایک نفسیاتی بیمار ہم سے کہنے لگے سجدگاہ کو کیوں چومتے ہو، اس میں کیا حسین ابن علی کی خون مبارک ہے اس لیے؟ ہم نے کہا ہاں، امام حسین کے خون کو نسبت ہے
اس خاک کو نسبت ہے حسین کے خون سے. ہائے 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 تو کہنے لگے کربلا کی زمین پہ تو یزیدی لشکر کا بھی خون گرا تھا اور حسین کا بھی خون گرا تھا. زمین کربلا کی خاک پر تو یزیدی لشکر کا خون بھی ہے اور امام حسین کا بھی خون ہے, تو پھر سجدہ کو چومتے کیوں ہو؟ میں نے کہا صاحب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کرتے کیا ہیں کون؟ تو کہنے لگے کہ جی ہم فلاں کام کرتے ہیں, میں تکلف کر رہا ہوں بتانے سے. تو میں نے کہا اتنا بتائیے کہ آپ قرآن کو چومتے ہیں یا نہیں؟ مجلسی مجمع ہے. میں نے کہا آپ قرآن مجید کو چومتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں ہم قرآن کو چومتے ہیں. میں نے کہا قرآن میں تو شیطان کا نام بھی ہے, قرآن میں فرعون کا نام, قرآن میں ابو لہب کا نام بھی ہے, کیا بات ہے بھائی, قرآن میں ابو لہب کا نام بھی ہے, قرآن میں شیطان کا نام بھی ہے, مگر آپ چومتے وقت شیطان کو نیت میں نہیں لاتے. جب قرآن چوم رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نیت میں ابو لہب نہیں ہوتا, محمد ہوتا ہے. ہم جب سجدہ کو چومتے ہیں تو یزید ہمارے ذہن میں نہیں, حسین ہوتا. صلوات پڑھیں محمد والے. قرآن مجید میں قلب کا ذکر بھی ہے. آیت اللہ جواد تبریزی فرماتے ہیں کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم اہل بیت کے دروازے کے کتے ہیں تو دعویٰ بہت بڑا ہے اور دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ اس جانور کی صفت یہ ہے کہ یہ مالک دے تب بھی بیٹھا رہتا ہے, نہ دے تب بھی بیٹھا رہتا ہے. اللہ اکبر, وہ جو کر رہے ہیں اب مالک عطا کرے تب بھی یہ دروازے پر ہی رہتا ہے اور مالک روٹی نہ ڈالے تب بھی دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا. دعویٰ بڑا ہے, دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ اہل بیت نے کب ہمیں روٹی نہیں ڈالی جو ہم چھوڑ کے نہ گئے ہوں؟ کب ہوا جو ہمیں اہل بیت نے نہیں دیا؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہمیں انہوں نے منع کر دیا ہو, نہ دیا ہو, اور پھر ہم ان کا دروازہ چھوڑ کے نہ گئے ہوں, تب بولیں کہ کتے ہیں, تب بولیں کہ اس دروازے کے ایسے فقیر ہیں. اللہ اکبر. ایک بہت بڑا نام گزرا ہے ہمارے علماء کرام کے اندر, ہمارے بزرگ علماء کرام کے اندر, جی شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ. صاحبان ولایت لوگوں میں سے تھے, صاحبان کرامت جیسے لوگ علماء. شیخ طوسی نے اپنے وصیت نامے میں مولا امیر المومنین کے جب آپ حرم میں جائیں گے تو ان کی قبر مولا کے دروازے میں ہے. انہوں نے وصیت کی تھی مجھے مولا کے دروازے میں دفنانا, مولا کے زائر میری قبر پر پیر رکھ کر جائیں. تو اب قبر کیونکہ دروازے میں ہے لہٰذا تختی کہاں لگے, تو بالکل دروازے کے ساتھ چوکھٹ کے ساتھ دیوار پر تختی لگی ہوئی ہے ان کی. تو وہ وہاں دفن نہیں ہے جہاں تختی ہے, وہ دفن ہے دروازے کے اندر, دروازے کے بیچ میں, یعنی زائر علی ابن ابی طالب ان کے اوپر سے گزر کے جائیں. اور کہنے لگے مجھے وہاں دفنانے کے بعد میرے سنگ قبر پر لکھ دینا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيطِ. قرآن مجید کی آیت ہے. اور اصحاب کہف کا کتا ان کے دروازے پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے نا قرآن مجید میں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ بِذَرَائِهِ بِالْوَسِيطِ, ذرائِهِ بِالْوَسِيطِ. اور ان کا کتا اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے, اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. یہ ان کے دروازے پہ اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. بات اتنی ہے عزیزان گرامی کہ یہ دروازہ جمیعہ کے اوپر میں رک گیا تھا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ سب کا دروازہ ہے, یہ کسی ایک خاص فرقے کا نہیں ہے. آپ مسجد میں تو ہندو بھائی کو نہیں جانے دیں گے اس لیے کہ شاید بہت ساری جگہوں پر وہ بھی ہمیں نہ جانے دیں, لیکن یہ پیڑ ہے, یہ حضرت عباس کا علم ہے. یہ جو حصہ ہے یہ امام حسین کی جگہ ہے. جو یہاں آ کر صحیح بیٹھے گا اسے رستہ وہ اچھا دکھائی دے گا. مسجد اور امام بارگاہ کا بڑا جوڑ ہے نا, بڑا گہرا تعلق ہے مسجد اور امام بارگاہ کا. دونوں ساتھ ساتھ ہیں ہی اس لیے کہ حسین کو سمجھو تاکہ حسین کا اللہ سمجھ میں آئے. صحیح ہے. تو یہاں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے, بڑے احترام کے ساتھ سب کا احترام رہے, سب کا خیال رہے.
بات اتنی ہے عزیزان گرامی کہ سب کو اس دروازے پر دیکھنا چاہتے ہیں، سب کو اس دروازے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، توجہ کر رہے ہیں؟ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، جوڑنے کی جگہ ہے، ملانے کی جگہ ہے۔ بس عزیزان گرامی اس پہلی مجلس میں مجھے تمہیدی بیان میں یہی کہنے دیجئے کہ یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھامو۔ لہذا عزاداری امام حسین کا فلسفہ، مجالس عزا کا فلسفہ محبتیں بانٹنے کا فلسفہ ہے، نفرتیں پھیلانے کا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اس منبر امام حسین سے معرف کی اور معرفت کی بات ہوتی ہے، دل آزاری کی اور دل توڑنے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ انسان فطری طور پر میرے عزیزو جملہ محسوس کریں گے، فطری طور پر انسان کمال پسند ہے، کمال جو ہے، وہ کمال کو ڈھونڈتا ہے، جہاں اسے کمال دکھائی دیتا ہے اس کا وجود اس طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ مگر ہر ایک کے نزدیک کمال مختلف ہیں۔ کوئی علم کو کمال سمجھتا ہے تو اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کوئی حسن ظاہری کو کمال سمجھتا ہے تو حسینوں کے دروازوں پر دکھائی دیتا ہے، کوئی شہرت کو کمال سمجھتا ہے تو مشہور لوگوں کے برابر میں کھڑا ہونا اور مشہور لوگوں سے دوستی کرنا کمال سمجھتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، توجہ کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی کوئی کرسی کو کمال سمجھتا ہے تو صاحبان منصب سے وہ دوستی کرنے لگتا ہے۔ ہر ایک کے نزدیک کمال مختلف ہے، لیکن ہے یہ فطری ساری چیزیں۔ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ کمال دوست لوگوں کا، کمال جو لوگوں کا آپس میں اجتماع ہو جائے۔ بھائی حسن ظاہری والے وہاں بیٹھے ہیں، صاحب منصب سے دوستی کرنے والے وہاں بیٹھے ہیں، جی مشہور لوگوں سے ملنے والے وہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیے، کوئی اہل بیت کے دروازے سے اٹھ کے نہ جائے۔ شہرت بھی اس دروازے کی اتنی ہے، اس گھرانے کی شہرت بھی اتنی ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حسن ظاہری اس گھرانے کا ایسا ہے، توجہ چاہوں گا مثال پر۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حسینوں سے دوستی کرتے ہیں۔ حسن ظاہری اہل بیت کا، حسن ظاہری، حسن باطنی کا تو کوئی کمال ہی نہیں، جواب ہی نہیں ہے۔ حسن باطنی کا تو کوئی مثال نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنے میں مشکل ہے کہ حسن باطنی ہے کیسا ہوگا۔ جو باطنی حسن ہے ان کا کوئی باطنی حسن سمجھ لیتا ہے نا تو وہ سلمان فارسی بن جاتا ہے۔ اگر اہل بیت کا کوئی حسن باطنی سمجھ لے تو وہ سلمان فارسی بنتا ہے پھر۔ ہم حسن ظاہری کی بات کر رہے ہیں، اس گھرانے کا حسن ظاہری اس درجے پر ہے، جملہ دے رہا ہوں، اہل بیت کے گھرانے کا، اہل بیت کا حسن ظاہری اس درجے پر ہے کہ ان کے بچوں کو حسن و حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ بڑا بھائی حسن، جس کا نام ہی حسن ہو، حسن یعنی خوبصورت، جی خوبصورت، پیغمبر کی شکل تھے میرے مولا امام حسن، بالکل شمائل پیغمبر، شمائل امام حسن۔ کیا بات ہے، توجہ کر لیا آپ نے؟ آپ کا مسکرانا، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا حتیٰ بولنا سرکار دو جہاں سے مشابہ تھا۔ کیا بات ہے، حسن ماشاءاللہ، جن کے چھوٹے بھائی حسین، حسین چھوٹا حسن، حسین کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹا حسن، مصغر ہے، مصغر ہے۔ ادبیات عرب کے اندر، نحو و صرف کے اندر ایک بحث ہے تصغیر کی بحث، حسن کا چھوٹا حسین، جی عبد کہتے ہیں ہم، اور پھر ہم کہتے ہیں عبید۔ حسین عبید ایک ہی وزن کے الفاظ ہیں۔ عبد یعنی بڑا بندہ اللہ کا، یا بڑا بندہ عبد، اور چھوٹا بندہ عبید۔
کیا بات ہے ایسا ہی ہے؟ حسن یعنی بڑا حسین، حسین یعنی چھوٹا حسین۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے اگر حسن حسین کے معنی اور ترجمہ میرے بچوں نے سمجھ لیا ہے تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، حسن و حسین یعنی بڑا حسین اور چھوٹا حسین۔ حسن و حسین کے علی اکبر پر یوسف کا حسن قربان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عظمت امام حسن حسین پہ صلوات پڑھیں۔ حسن ظاہری کا عالم یہ ہے، حسن ظاہری کا عالم یہ ہے۔ میرا موضوع نہیں ہے لیکن میرا دل کر رہا ہے ایک جملہ اور سنیں۔ عزیزان گرامی، حضرت علی اکبر مدتوں نقاب لگاتے تھے۔ امام حسن نقاب لگاتے تھے، امام نقی نقاب لگاتے تھے۔ کبھی غور کیا کہ یہ بعض شخصیتیں، حضرت عباس نقاب لگاتے تھے، حضرت ابو طالب نقاب لگاتے تھے۔ یہ اکثر شخصیات بازاروں سے گزرتے ہوئے، شاہراہوں سے گزرتے ہوئے نقاب لگا کے چلتے تھے۔ اور فرمایا کہ نقاب لگانے کا سبب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، حسن اتنا تھا کہ ان کے گزرنے پہ بازار ٹھہر جاتا تھا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، میں تاریخ کا آپ کو بہت آپ کو تاریخ کا ضخیم باب ایک جملے میں نے کہہ دیا ہے۔ اکثر وہ شخصیات جو نقاب لگاتے تھے، آپ اگر تلاش کریں گے یہ نقاب کیوں لگاتے تھے، سبب یہ تھا کہ اگر ان کا چہرہ کھلا ہوتا تھا تو بازار رک جاتے تھے، رستے مسدود ہو جاتے تھے۔ یہ نقاب لگاتے تھے تاکہ حسن ان کا ظاہر نہ ہو اور لوگوں کے کاموں میں خلل نہ پڑے۔ سن رہے نا آپ؟ مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن ایک جملہ سن لیں۔ حضرت قاسم کے امام حسین نے نقاب لگائی تھی۔ جب آپ کو میدان میں بھیج رہے تھے تو حضرت قاسم نے نقاب لگا کر بھیجا تھا، تو حضرت عباس نے پوچھا تھا مولا آپ نے نقاب لگائی؟ فرمایا اس کا چہرہ چاند جیسا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو بچہ سمجھیں، کمسن سمجھیں، معصوم، چاند جیسا چہرہ ہے۔ توجہ کر لیا آپ حضرات؟ یہاں پر کمالات کا مجموعہ ہی کرانا ایسا ہی ہے۔ 10 منٹ اور فضائل پڑھوں گا۔ بابا سے بلند تر صلوات۔ حسن ظاہری کا عالم یہ ہے۔ حسن ظاہری ایک بڑی حسین بات ہے۔ حسن ظاہری میں میں سوچ رہا تھا کہ اس بحث کو چھیڑوں، یعنی گفتگو کا آغاز کروں اس والی بات کا۔ کوشش کرتا ہوں کہ مختصر ہو جائے۔ کبھی غور فرمائیں کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین سرکار دو جہاں کی ذات ہے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین سرکار دو جہاں کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کا لقب ہے قمر بطحا۔ بطحا ایک بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا علاقہ ہے جی، مکہ پورے مکے میں حضرت عبد المطلب سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں آپ مجھ سے یہ بات سننا چاہتے ہیں نہیں؟ پورے مکے میں حضرت عبد المطلب سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں تھا۔ تو مکے کے سرداروں نے اور مکے کے بڑے لوگوں نے لقب دیا تھا حضرت عبد المطلب کی جوانی میں۔ سرکار کے دادا کی بات کر رہا ہوں، نبی مکرم کے دادا کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی کے دادا کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب کو مکے کے معتبر لوگوں نے لقب دیا تھا قمر بطحا، پورے بطحا کا چاند۔ حسن ظاہری میں قمر بطحا۔ حضرت ابو طالب کا لقب تھا قمر حرم، یعنی حضرت ابو طالب کا حسن ایسا تھا کہ حضرت ابو طالب جب حرم میں ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پہ چاند چمک رہا۔ تو مکے کے ہی لوگوں نے حضرت ابو طالب کا لقب دیا قمر حرم۔ ایک قمر بطحا، ایک قمر حرم۔ اور عزیزان گرامی، 2 قمروں کا ذکر ہو گیا۔ یہ پورا خاندان حسینوں کا خاندان ہے، حسینوں کا خاندان ہے پورا خاندان۔ آنکھیں ایسی تھیں، ناک ایسی تھی، شکل ایسی تھی، شمائل ایسے تھے، ابرو ایسے تھے، پلکیں ایسی تھیں،
حسن ظاہری کا عالم یہ تھا کہ معاشرے میں انہیں قمر کہہ کر، کوئی قمر حرم ہے، کوئی قمر بطحا ہے. اللہ اکبر. جملہ آپ کی مجلسی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. جو پورا خاندان قمروں کا خاندان ہو، اس خاندان میں اگر کوئی قمر بنی ہاشم بن جائے، عظمت. یہ ہے عظمت حضرت عباس. حسن ظاہری کی بات کر رہے ہیں. جو قمروں میں قمر ہو، جو چاندوں کا چاند ہو، جو حسینوں کا حسین ہو، وہ ہے حضرت عباس علمدار کی ذات. یعنی اس پورے قبیلے میں قمر بطحا، جو میں مثال دینے جا رہا ہوں، قمر بطحا سرکار حضرت عبد المطلب کا لقب، قمر حرم حضرت ابو طالب کا لقب. اب جب یہ دو قمر مل کر کسی کو کہیں کہ اس سے اچھا بچہ ہم نے نہیں دیکھا، تو اس کا نام ہے محمد. توجہ کر لی آپ نے؟ تو ان ہستیوں نے عزیزان گرامی حسن ظاہری کا عالم یہ ہے. اب یہ حسن ظاہری، چہرے کا حسن، ہاتھوں کا حسن، جی انگشتوں کا، پیروں کا حسن، جی پیر اگر ان کا کہیں پڑ جائے تو دیکھنے والا ان کے پیر میں ہی رہ جائے. اللہ اکبر. میری بات شاید جانے آپ تک پہنچے. اگر کوئی ان کے پیروں کی طرف، اٹھتے ہوئے پیروں کی طرف دیکھ لیتا تھا تو اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ ان کے گھٹنوں تک پہنچے. حسن اہل بیت اس درجے پر تھا. بھائی ٹنڈو الیار کا مجلسی مجمع سن رہا ہے نا؟ مجھے جملہ دینے جا رہا ہوں آپ کو، آپ کی محبتوں کی سماعتوں کے جملہ دینے جا رہا ہوں. کبھی غور فرمایا کہ یہ قدم گاہ پر پتھر پہ نشان کیسے آ گیا؟ کبھی غور فرمایا نیشہ پور میں امام رضا کے پیروں کا نشان کیسے پتھر پر آ گیا؟ جی مکے کے اندر بھی ایک پتھر ہے جس پہ سرکار کے پیروں کے نشان ہیں. پوری دنیا میں 7-8 پتھر ہیں دنیا میں جو محفوظ ہو چکے ہیں جہاں نبیوں کے پیروں کے نشان ہیں. بھائی مکے میں تو آپ حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان کے طواف کرتے ہیں نا. مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم میں کبھی آپ جا کر دیکھیں، بیت اللہ کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ ایک سونے کا تابوت سا رکھا ہے، ایک زری سی رکھی ہوئی ہے، سونے کی زری سی بنی ہوئی ہے. اس میں آپ زری کے اندر جھانک کر دیکھیں تو حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں. ابراہیم کے پیروں کے نشان کو تو زری بنا لیتے ہو. اور فخر ابراہیم محمد مصطفیٰ کی زری کو گرانے کی بات کرتا ہے. توجہ کر لیا آپ؟ دیکھیے، آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو خانہ کعبہ کی تصویریں ہیں، جب طواف کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو آپ کو ایک سونے کی زری سی رکھی ہوئی نظر آئے گی. وہ مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اور حاجی کے لیے حکم ہے کہ جب نماز پڑھو تو مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے پڑھو. جب سجدہ کرنے لگو تو خانہ کعبہ کے اور تمہارے درمیان مقام ابراہیم ہو. کتنا نہیں مانو گے؟ تم نے مزار گرائے، تم نے بے حرمتیاں کروائیں، اللہ اپنی 2 رکعت نماز بھی ابراہیم کے پیروں پہ پڑھوا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. اچھا کروا بھی انہی سے رہا ہے کہ جو مانتے نہیں ہیں. بھائی آپ کا شکریہ، آپ کی توجہات بڑھ گئی ہیں تھوڑی سی. اللہ سجدہ بھی انہی سے کروا رہا ہے، سب سے کروا رہا ہے. ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ. 7 حج کیے میں نے، مکے کی گلی گلی سے آشنا ہوں الحمدللہ. اور آپ نے غور فرمایا کہ جہاں خانہ کعبہ کا، میری بات سن لیجئے گا، خانہ کعبہ کا جہاں پرنالہ گرتا ہے وہاں ایک چھوٹی سی دیوار اٹھی ہوئی ہے ڈی شکل میں. جی حتیم